اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اس کی ہدایت کا مکمل انتظام کر کے بھیجا اور ہمیں ایسی ہستیوں سے متمسک کر دیا کہ جن سے منسلک ہو کر ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی۔ یقیناً وہ ہستیاں کوئی اور نہیں بلکہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کے دامن کو تھام کر ہم کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ دنیا میں تو یہ ہستیاں ہماری ہر مصیبت اور مشکل وقت میں مدد تو کرتی ہیں، لیکن وہ مقام جہاں دائمی رہنا ہے وہاں بھی ہمیں مشکلات سے نجات دلاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شافع محشر ہستی پر کہ جو ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ مبارک ہو، آپ علیہ السلام کو خدا کے نزدیک مقام محمود حاصل ہے کہ جس پر فائز ہو کر آپ اپنے محبین اور شیعوں کی شفاعت کریں گی۔ عزیزان، یہ واقعاً بہت بلند مقام ہے کہ شافع محشر کسی ہستی کا ہونا، محشر میں شفاعت کرنا، اور وہ یہ بھی شفاعت کر رہی ہیں اپنے محبین کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے شیعوں کی۔ یہ لفظ محبین، لفظ شیعہ اپنے اندر بہت گہرا معنی رکھتا ہے۔ شیعہ سے مراد پیروکار، پیچھے چلنے والا، عمل کرنے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس حدیث کو ظاہراً لے کر ہی چل رہے ہیں کہ ہم محبین ہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ہماری شفاعت بھی فرمائیں گی، انشاءاللہ کہ فرمائیں گی، لیکن اس لفظ پہ تھوڑا غور کرنا ہے کہ محب کسے کہتے ہیں، محبت کرنے والے کو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جو کہے اس کو تسلیم ہم کر لیں، مان لیں جو اس نے کہا، جس سے روکا اسے رک جائیں، جس سے حکم دیا جو انجام کرنے کا اس کو کر گزریں۔ یہ ہے محب۔ شیعہ ہے پیرو۔ سامنے والا اگر جو ہمارے امام ہیں یا جو ہستیاں ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ عمل کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے، وہ روک رہے ہیں تو ہم نے رکنا ہے۔ وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ میوزک سننا، موسیقی سننا حرام ہے، حجاب ضروری ہے، حجاب واجب ہے، اول وقت نماز پڑھیں، ان چیزوں کا حکم وہ دے رہے ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ نہیں کرتے، کہیں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر ہم اصل شیعہ میں تو نہیں آتے۔ ہم اس حدیث کو بہت اوپر سے لیتے ہیں کہ ہم محب ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہماری شفاعت بھی کریں گی، لیکن در حقیقت کا شیعہ بننا بہت الگ ہے۔ اگر بی فرما رہی ہیں کہ نامحرم سے حجاب کرنا ہم پر واجب ہے، 8 سال، بلکہ 8 سال تو احتیاط ہے، لیکن 9 سال پر بچی پر، لڑکی پر حجاب واجب ہے، اس کو محرم اور نامحرم کی تمیز دینا اس کے والدین پر واجب ہے، تو کیا آپ ایسا کر رہی ہیں؟ بی فرما رہی ہیں کہ 9 سال کی عمر سے بچی پر نماز واجب ہے، اگر آپ نے اپنی بچی کو اس طرف نہیں لگایا تو پھر کیا آپ حقیقی شیعہ ہیں؟ بی فرما رہی ہیں کہ بے حجاب ہو کر بازار میں جانا، کسی بے حجابی اور بد حجابی دو الگ باتیں ہیں۔ کئی دفعہ ہم چادر اوڑھ کر کہتے ہیں ہم حجاب میں ہیں، لیکن تھوڑا غور کیجئے، واقعتاً وہ حجاب ہے جو ہمیں شریعت بتا رہی ہے، جو ہمیں بی نے بتایا؟ ہم اپنے گھر میں کیا وہ تمام اصول اپنا رہے ہیں جو ہمیں بی نے بتائے؟ تو ہم شیعہ ہیں اور تب ہم ان کی شفاعت کے قابل ہیں، وگرنہ اس خوش فہمی سے باہر آئیے، آپ اصل میں شیعہ نہیں ہیں۔ اس دور میں، اس پرآشوب دور میں آپ
اسی موبائل پہ، اسی کی ایک کلک پہ بہت زیادہ غلط چیزیں بھی دیکھ سکتی ہیں، ایسی چیزیں جو معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن آپ سب لوگ، میں کہتی ہوں کہ آپ سب میرے سننے والے یقیناً بی بی کی خاص منظور نظر ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو بھلائی دیں، آپ سے وہ خیر کا ارادہ کر رہی ہیں، ورنہ اسی ایک کلک سے آپ رانگ سائٹ پہ بھی جا سکتی ہیں، اور اسی ایک کلک سے آپ کو بی بی نے 14 معصومین ایجوکیشن کے ساتھ متمسک کر دیا، تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنی خلوت میں علوم محمد و آل محمد سیکھیں۔ گھر بیٹھے علوم محمد و آل محمد سیکھ رہی ہیں بنا کسی مسئلے کے۔ آپ کی خلوت میں، آپ کی جلوت میں ہر جگہ یہی محمد و آل محمد کے علوم ہے جو آپ سیکھ رہی ہیں، تو یقیناً آپ بی بی کی بہت منظور نظر ہے۔ کچھ مزید ایفرٹس، کچھ ایسی کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جو ہمیں تھوڑا اپنے ہدف سے دور لے جاتی ہیں، لیکن ہم نے پھر یاد رکھنا ہے یہ تمام وسیلے ہیں، یہ آن لائن کلاسز کا انعقاد ہونا، یہ مجالس کا انعقاد ہونا، یہ تمام وسیلے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے اس ڈور سے بندھنے کا احساس دلواتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اسی وجہ کی بنا پر ہی ان کلاسز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے کہ ہم متمسک رہیں بی بی سے اور ان کی شفاعت کے قابل بنیں۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، کیونکہ انسان ایک خطا کا پتلا ہے، ہم اپنے اندر کی خامیوں کو ٹٹول کر ان کو صاف کرتے ہیں ان کلاسز کی بدولت۔ ہم نے خود کو لائق شفاعت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنانا ہے، اپنی اولاد کو اس قابل بنانا ہے کہ ہماری وہ شفاعت کریں۔ یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، لیکن کیا ہی وہ مقام ہوگا کہ جس مقام پر ہم پہنچے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دیں اس پورا شوب دور میں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہیں ہاں یہ میری شیعہ ہے۔ اس مقام تک لانا خود کو بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں معصومین فرماتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت 100 مقامات پر انسان کے کام آتی ہے۔ ان میں سے آسان مقامات کون سے بتائے گئے؟ قبر میں، قبر کا پہلا منظر پہلی رات میں کام آتی ہے۔ فاطمہ زہرا کی محبت اعمال کے تلنے وقت کے وقت کام آتی ہے، محشر میں حساب کتاب کے وقت کام آتی ہے، پل صراط پر کام آتی ہے۔ لیکن وہ محبت لفاظی نہیں ہے، وہ محبت یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے جس کا حکم دیا ہم نے وہ کیا، اول وقت نماز ادا کی، انہوں نے حکم دیا، ان کو پسند ہے قرآن کی تلاوت، ہم نے کی، ہم نے ان کے بابا کی شریعت پر مکمل عمل کیا، ہم نے ان کے بچوں کے بچائے ہوئے دین پر مکمل عمل کیا، تو پھر ہم محب ہیں اور ہم ان کی شفاعت کے قابل ہیں۔ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ آپ سب لوگ جو سننے والے ہیں یقیناً بی بی کے بہت خاص لوگ ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک گلدستہ ہے جس کے آپ خوبصورت سے چنے ہوئے پھول ہیں، جن کو بی بی خود چن کر لائی ہیں، 14 معصومین ایجوکیشن سے منسوب کیا ہے، تاکہ آپ گھر بیٹھے جہاں لوگ اور بہت سی برائیاں اس ایک کلک پر کر رہے ہیں، اسی کلک پہ آپ اس ادارے سے منسوب ہو کے علوم محمد و آل محمد سیکھ رہی ہیں۔ تو بس ضرورت اس کی ہے کہ مزید دقت کیجئے کہ کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بی بی ناراض ہو جائیں، یا ہم ان کی ناراضگی یا ان کی دل آزاری کا باعث بنے۔ ان کے بیٹے کی آمد کی دعا کیجئے کہ جلد از جلد مہدی موعود سلام اللہ علیہ آئیں اس دنیا میں،
اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ بھی لیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارا یہ 14 معصومین ایجوکیشن کا ادارہ مزید مستحکم ہو، اور اسی طرح سے گھر بیٹھے تمام لوگوں کو مزید علوم محمد و آل محمد دیتا رہے، اور امام زمان کی فوج کے لیے سپاہ کو تیار کرتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔